Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے پارے کے آخر میں وہ رشتے بیان کیے تھے جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور یہاں پر عارضی رشتہ والمحصنات من النساء وہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، یہ عارضی طور پر حرام ہے تم پر۔ اگر اس کے شوہر چھوڑ دے یا طلاق ہو جائے یا مر جائے تو اب اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو کچھ محرمات ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، جیسے ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اور کچھ ہیں جن سے عارضی طور پر منع ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جن سے عارضی طور پر منع ہے ان کو پردہ کرنا ہے آپ سے، اور جن سے ہمیشہ کے لیے شادی منع ہے وہ پردہ نہیں کریں گی۔ اس کے بعد کچھ مقاصد نکاح بیان ہوئے ہیں۔ نکاح کیا ہوتا ہے، اس میں 2 چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک ہے لڑکی کے ولی کی اجازت، اور نمبر 2 گواہ ہونا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں اور لڑکا اس کو قبول کر لیتا ہے، مہر بھی دینا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اس میں جو خطبہ پڑھنا ہے یہ اچھی بات ہے، افضل ہے، لیکن ضروری نہیں۔ تو آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لڑکی لڑکا اپنے سوشل میڈیا پر رابطہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد والدین کو سکپ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ شادی شدہ لڑکی اگر دوبارہ نکاح کرتی ہے تو اس کے لیے ولی کی حیثیت ثانوی ہو جاتی ہے، مگر اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مثلا پہلے تھا کہ پیغام ولی کو بھیجا جا رہا تھا، ولی ہی اس کے لیے بچہ تلاش کر رہا تھا، اب ڈائریکٹ اس سے بات ہو سکتی ہے اور وہ خود کسی سے بات کر سکتی ہے، لیکن ولی کی اجازت ضروری ہے۔ اجازت ضروری کا معنی یہ نہیں کہ ولی کا نکاح میں ہونا ضروری ہے۔ ولی کہہ دے کہ آپ جس سے چاہو شادی کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تو یہ اس کی اجازت کافی ہے، پھر اس کے نکاح میں موجود ہونا ضروری نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 32 سے 37 تک آئلی قوانین اور آئلی آداب بیان کیے ہیں میاں بیوی کے اور اپنے گھریلو مسائل۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اے بی بی، اے شوہر، جو خصوصیتیں اللہ نے آپ دونوں کو دی ہیں وہ دوسرے کی خصوصیتیں حاصل کرنے کی تمنا تک نہ کرو، یعنی کوشش تو دور کی بات ہے، اس کی دل میں خواہش بھی پیدا نہ کرو۔ جو جس خانے میں آپ کو اللہ نے رکھا ہے اسی میں رہو۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ آپ کو مرد بنا دیا، آپ کو عورت بنا دیا۔ اب آپ مردوں جیسا بننا چاہو، آپ عورتوں جیسا بننا چاہو، جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ایسے مرد پر جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، اور ایسی عورت پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے، شکل میں، لباس میں، بالوں کی کٹنگ میں، کسی لحاظ سے مشابہت جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کی خصوصیات کو حاصل کرنے کی کوشش کہ مرد کماتا ہے تو میں بھی کماؤں گی، اور میں اس کے برابر ہوں گی، اور یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے نہیں ہیں، یہ موٹر سائیکل کے 2 پہیے کہہ سکتی ہیں آپ، کہ اگلا شوہر کا ہے اور پچھلا پہیہ اور وہ بیوی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، تو اس کے حاکم ہونے کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی ہے، اس پہ سر خم تسلیم کرنا ہے، اس پر سرنڈر ہونا ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے تو ہم مانتی ہیں۔ نمبر 2 وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ وہ کماتا ہے۔ تو اب جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ تصور، یہ شعور پختہ کیا جا رہا ہے کہ عورت کا حق ہے وہ پروفیشنل تعلیم لے، اور یہ شعور غلط ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ پڑھتے پڑھتے اوور ایج ہو جاتی ہے تو پھر شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں اس وقت کتنی اوور ایج لڑکیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اگر شادی ہو بھی جائے تو 2 آپشن لے کر جاتی ہے کہ میں بسوں گی یا نہ سمجھ آیا تو جاب کر لوں گی۔ یہ دوسرا آپشن اس کے لیے یہ قاتل ہے۔ اس وجہ سے طلاقوں
اور طلاق اور بچوں کی حوالگی اور حضانہ کے کیس، اور اس وقت لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک گاڑیوں کا جو آپ کو رش نظر آتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے ان کیسوں میں جانا آنا، بچوں کو ملانا، یہ مسائل وہ مسائل۔ تو اسلام نے کمائی کے لیے شوہر کو رکھا ہے۔ ہاں ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ بس اوقات شوہر ڈسیبل ہو گیا، بیوی کو کمانا پڑ گیا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور بس اوقات شوہر کو بھی کچن میں جانا پڑتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اصل یہی ہے کہ بیوی خانہ داری کے کام کرے اور آدم سازی کا کام کرے، اولاد کی تربیت کرے، اور شوہر باہر سے کما کر لائے۔ جب ہم ڈیوٹیاں چینج کر دیتے ہیں، کسی فیکٹری میں سیل والے کو آپ کمپیوٹر پہ بٹھا دو، کمپیوٹر والوں کو سیل پر بھیج دو، فیکٹری تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح آج عورتوں کو ہر محکمے میں، ہر شعبے میں ڈالنے سے ملک کے ادارے بھی تباہ ہو رہے ہیں اور گھر کے ادارے بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جن کافروں کی ہم نقل کر رہے ہیں وہ تو وہاں سے واپس آنا چاہ رہے ہیں، وہ تو بیویاں اپنے اصل حیثیت پر آنا چاہ رہی ہیں، مگر اب کوئی ان کو آنے نہیں دیتا۔ لیکن ہم ابھی تک موجود ہیں، ہمارا یہ سسٹم موجود ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں مرد عورتوں پر حکمران ہیں اور یہ دو اس کے اسباب ہیں، اور اگر عورت بات نہ مانتی ہو تو پھر اس کی گریجولی اس کی اصلاح کرو، فائدوہن، ان کو نصیحت کرو 33 نمبر آیت میں، اور نہیں مانتی تو پھر اس سے بستر الا کر کے دیکھ لو، پھر نہیں مانتی تو اس کی ہلکی پھلکی پٹائی کر کے دیکھ لو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، مگر بہت زیادہ وہ ہڈی ننگی کرنے والی پٹائی نہیں۔ تو اگر پھر بھی نہیں مانتی تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اگر پھر بات نہ بنے تو پھر ان کے والد کو بلا لو، ان کے بڑوں کو بلا لو، ادھر سے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ تو ان آیات میں یہ مسائل بیان ہوئے ہیں، آئلی مسائل۔ اس کے بعد تیمم کا ذکر ہے۔ تیمم کیا ہے؟ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس پانی ہے نہیں، آپ کی پہنچ میں نہیں، بیمار ہیں، کوئی بھی وجہ ہے، پانی بہت مہنگا مل رہا ہے، آپ کی طاقت میں نہیں، کوئی بھی شکل ہے کہ پانی نہیں ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھ کر مٹی پر ہاتھ ماریں، مٹی زیادہ لگ گئی تو پھونک مار کر تھوڑا کم کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد الٹے ہاتھ پہلے منہ پر پھیریں، اس کے بعد الٹا ہاتھ سیدھے کی پشت پر، سیدھا ہاتھ الٹے کی پشت پر، تو یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا۔ اگر آپ پر غسل واجب تھا اور پانی نہیں تھا، یا آپ بیمار تھے، یا آپ اتنا سردی اور برف تھی کہ آپ کے بس میں نہیں تھا، تو یہ آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ لیکن اگر اس دوران آپ کا پانی مل جاتا ہے، گرم پانی یا جو بھی، آپ کا عذر ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا تیمم ختم ہو جائے گا، پھر آپ کو باقاعدہ اسی طریقے سے پاکیزگی حاصل کرنی ہوگی۔ تو اس کے بعد اہل کتاب کے کچھ تذکرے ہیں کہ اہل کتاب کیا ہیں، ان کے دلوں میں کتنا بغض ہے آپ کے خلاف۔ 46 نمبر سے 56 نمبر آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، آپ کو کوئی اچھائی مل جائے تو ان کو بہت بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ یفرحوا بہا، اگر آپ کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ڈٹے رہے اور اللہ سے تعلق ٹھیک رکھا، لا يضركم كيدهم شيئا، ان کے مکر تمہارا نقصان نہیں کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے منہ سے بغض کی باتیں ظاہر ہو چکی، اور جو سینوں میں دفن ہے وہ بہت زیادہ بغض ہے، یہ آپ کے کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ جب تک آپ یہودی یا عیسائی نہیں بن جاتے یہ آپ پر راضی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش بیکار ہے، فضول ہے، بس ان کی شر سے بچنا ہے اور ان کی اتباع نہیں کرنی اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد آیت نمبر 93 میں کچھ حدود کے مسائل ہیں۔ جب قتال کی بات آئی تو پھر قتل کی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک قتل ہوتا ہے جان بوجھ کر ایک آدمی نے ظلم کیا اور دوسرے کو قتل کر دیا، اس کی سزا اس کو قتل کر دیا جائے ثابت ہونے پر، اور اگر اس کے گھر والے مانے تو پھر 100 اونٹ دیت دے دی جائے اس کے گھر والوں کو۔ اور اگر دوسری قسم ہے قتل شبہ عمد اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل
خطا کیا ہے اور قتل شبہ عمد کیا ہے۔ آپ نے پتھر مارا جانور کو اور وہ اس کو نہیں لگا، آگے کوئی آدمی تھا اس کو لگ گیا، یہ ہے قتل خطا۔ گاڑی چلا رہے تھے، اچانک آ گیا کہ آدمی آ گیا، یہ قتل خطا ہے۔ اور قتل شبہ عمد یہ ہے کہ آپ نے مارا تو ڈنڈا تھا اس کو سزا دینے کے لیے، مگر اس کی ایک ایسی جگہ لگ گیا کہ وہ مر گیا، تو ارادہ آپ کا ان کو مارنے کا ہی تھا۔ قتل خطا میں آپ کا ارادہ نہیں تھا، یہاں پر آپ کا ارادہ تھا مگر مارنے کا ارادہ نہیں تھا اور وہ مر گیا۔ تو ان دونوں صورتوں میں جو اس کی سزا ہے وہ دیت ہوتی ہے۔ اور جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی شدید وعید بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا غصہ اس پر ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اور اس کے لیے شدید عظیم عذاب ہوگا 93 آیت میں۔ لیکن جو قتل خطا ہے اس کی دیت ہے اور اس کے ساتھ اس کا کفارہ بھی ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہیں اور دیت ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز خوف کا تذکرہ ہے آیت نمبر 101 سے 104 تک۔ تو نماز خوف کیا ہے کہ جب آپ دشمن آپ پر حاوی ہو چکا ہے یا میدان مار کا ہے، دشمن سامنے ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، آدھے سپاہی سامنے کھڑے رہیں اور آدھے جا کر پیچھے نماز پڑھیں۔ امام صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے آدھے لوگوں کو 1 رکعت پڑھا دی ہے، دوسری رکعت میں امام صاحب کھڑے رہیں گے اور جو نمازی ہیں وہ نماز 2 رکعتیں دوسری رکعت پڑھ کر خود ہی سلام پھر کر چلے جائیں گے اور امام صاحب کھڑے رہیں گے، اور اس کے بعد یہ جا کر محاذ سنبھال لیں گے اور محاذ والے آ کر کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو امام ان کو دوسری رکعت پڑھائے گا، امام کی دوسری ہوگی اور ان لوگوں کی پہلی ہوگی۔ امام اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے گا اور مقتدی اٹھ کر اپنی رکعت پڑھ لیں گے۔ تو یہ تکلف ہے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس قدر جماعت اہم ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر اہم ہے اور کس قدر فرض ہے کہ جو جان بوجھ کر جماعت کو چھوڑتا ہے عذر کے بغیر، اس کی نماز اس کو گناہ ملتا ہے باقاعدہ جماعت چھوڑنے پر۔ تو یہ نماز خوف کا تذکرہ اس میں ہے۔ اور اس کے بعد اپنا دفاع لگانا، اپنا اسلحہ اپنے پاس رکھنا، ہر وقت اپنا اسلحہ ساتھ رکھنا تاکہ دشمن کا داؤ نہ چل سکے، اور یہ کہ دشمن چاہتا ہے کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر حملہ کر دے، اے مسلمانوں تم اپنے اسلحہ سے غافل نہ ہونا، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد کچھ منافقین کی علامتیں بیان کی ہیں کہ منافق جہاد سے ڈرتے بھاگتے ہیں اور وہ لوگوں سے اتنا ڈر ان کو ہے جتنا اللہ سے ہونا چاہیے، اور جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تو نے کیوں فرض کیا ہے، اس کو لیٹ کیوں نہیں کر دیا۔ تو یہ مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کا دھوکہ ان پر لٹاتا ہے۔ نماز پڑھتے تو ہیں مگر بڑے سستی کے ساتھ اور اس میں تیز تیز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور یہ دنیا میں ذلیل ترین قوم ہے اور آخرت میں جہنم کے پیندے میں ہوں گے اور کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ ان کے مختصر طور پر آیت نمبر 77 سے 145 تک یہ ان کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے اور نفاق سے بچائے، کیونکہ نفاق کفر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے، واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔